من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ عطاء والجود اذ کل معط منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات پڑھیں محمد اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. حضرات، قرآن کے جن الفاظ کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا جا رہا ہے، ارشاد رب العزت ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ نہیں اور حق کو چھپاؤ نہیں. خاص طور پر تم اس وقت نہ چھپاؤ جب تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے. تو میں نے شروع سے یہ عرض کیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ فرعون کا ذکر فرعون کی طرح کرو اور موسیٰ کا ذکر موسیٰ کی طرح کرو. ہر ایک کی ایک عظمت ہوتی ہے اور اس کی عظمت کے اعتبار سے اس کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر اللہ کی طرح ہوتا ہے، ابلیس کا ذکر ابلیس کی طرح ہوتا ہے، نوح کا ذکر نوح کی طرح ہوگا اور نوح کے دشمن کا ذکر نوح کے دشمن کی طرح ہوگا. تو چھپانا جو ہے، دیکھیے اللہ نے 1,23,999 انبیاء کو بھیجا اور کبھی بھی کسی نبی نے دوسرے نبی کی نہ مخالفت کی، یہاں تک کہ نہ غیبت کی. اور اگر آپ نظر کریں کہ آدم نے جب آئے ہیں تو آدم نے آ کے بعد میں آنے والے کی خبر دی کہ میرے بعد آنے والا فلاں ہوگا، اور بعد میں جو آیا اس نے آدم علیہ السلام کے سلسلے میں کوئی منفی بات نہیں کی. تو جتنے بھی انبیاء آئے، نہ کوئی غیبتیں کر رہا ہے ایک دوسرے کی، نہ کوئی برائیاں کر رہا ہے. اور فرما رہے ہیں 1,24,999 انبیاء آئے ہیں مگر کسی نے ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کی ہے. آپ اور کیوں؟ اس لیے نہیں کی ہے کیونکہ فکر اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور وہی کتابیں ہیں. یہاں مخالفت اور محاذارائیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں انسان افکار پرندہ پہ عمل کرتا ہے، جہاں اپنی اپنی رائے پہ عمل کرتا ہے، وہاں آپ کو اختلاف نظر آنے لگتا ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. میں آپ کے سامنے کی باتیں عرض کر رہا ہوں. آدم سے لے کے خاتم تک کوئی اختلاف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سب وہی کتابیں ہیں اور عنوان ہیں. اور دنیا میں آپ کو 4 امام ملیں گے، کوئی کہہ رہا ہے نماز ایسے پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے نماز ویسے پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے نماز ویسے پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے نماز ایسے پڑھو. یہی دلیل ہے ہمارے پاس ائمہ طاہرین کی عصمت کی کہ ہمارے یہاں 12 امام ہیں. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی. ہمارے یہاں 12 امام ہیں مگر نماز کا طریقہ ایک ہے. وہاں 4 امام ہیں اور نماز کے طریقے 4 ہیں. آپ غور فرمائیں. یعنی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کیونکہ ہماری جو امامت کا سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے چلا آ رہا ہے جیسے انبیاء کی نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. یعنی ایک ہی خط کتابیں ہیں. آپ غور فرمائیں. ہم کو انسان کہے چاہے کچھ، ہم کو کوئی علوی کہہ دے، ہم کو کوئی جعفری کہہ دے، ہم کو کوئی کچھ بھی کہہ دے، لیکن ہمارے عقیدے کا نام علی ولی اللہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں آپ محمد و آل محمد. اور ہم اللہ کے بنائے ہوئے دین کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے بنائے ہوئے دین کو نہیں مانتے ہیں. اس لیے کہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ کسی کو بھی اختیار نہیں ہے دین میں کسی قسم کی بھی بقراتیت کرنے کا، کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے. اور ہمارے یہاں تک کہ انبیاء کو بھی خدا نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ اپنی مرضی دین میں شامل کریں، کیونکہ دین اللہ کا ہے، دین انبیاء کا نہیں ہے. انبیاء لے کے ضرور آئیں دین کو. بڑی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، آپ غور فرمائیں. تو اختلافات وہاں نظر آتے ہیں جہاں انسان اپنی ذاتی رائے پہ عمل کرنے لگتا ہے، اور وہاں آپ کو وحدت نظر آئے گی کہ جہاں خط ایک ہو، سلسلہ ایک ہو، من سب کچھ من جانب اللہ ہو. جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام
جب طور پہ پہنچے ہیں اور اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، تو آپ یقین جانیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ فرعون کی طرف جاؤ، لیکن موسیٰ کہہ رہے ہیں پروردگار میں اکیلے نہیں جاؤں گا۔ یعنی آپ سوچئے کہ نبی سے کہا جا رہا ہے، نبوت مل رہی ہے اور نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جاؤ، پہلا حکم یہ ہے کہ فرعون کی طرف جاؤ۔ تو جناب موسیٰ کہنے لگے پروردگار میں اکیلے نہیں جاؤں گا، اتنی سی زحمت گوارا کر کہ میرے بھائی ہارون کو وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ہارون أَخِي، پروردگار اتنا کر دے کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر و میرا مددگار بنا کے میرے ساتھ بھیج دے۔ اب آپ دیکھیے سگے بھائی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، سگے بھائی کے بارے میں جناب موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، طور پہ جب نبوت مل گئی تو جناب موسیٰ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ پروردگار تو کافی ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کو مددگار بنا کے بھیج دے۔ خدا نے بھی پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ یہ تو شرک پہ مبنی باتیں ہیں، اللہ کے ہوتے ہوئے تم غیر اللہ کی مدد مانگ رہے ہو۔ جناب موسیٰ کہنے لگے پروردگار بھائی میرا ہے، اتنی تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں جناب موسیٰ، وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ہارون أَخِي، پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ عہدہ بھی بتائے دے رہے ہیں، نام بھی بتائے دے رہے ہیں، رشتہ بھی بتائے دے رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا اے جناب موسیٰ ہاتھ پکڑ کے کیوں نہیں لیے جا رہے ہیں؟ بھئی یہی جواب دیں گے جناب موسیٰ کہ ہاتھ پکڑ کے اس لیے نہیں لیے جا رہا ہوں کیونکہ بھائی میرا ہے مگر دین خدا کا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، بھائی میرا ہے دین خدا کا ہے۔ یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ جب موسیٰ جیسے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ہارون جیسے بھائی کو دین میں اپنا مددگار بنا لیں، تو عرب کے جاہلوں کو یہ حق کس نے دیا کہ جس کو چاہے نبی کے ممبر پہ بٹھا دیں؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آپ غور فرمائیں کہ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پروردگار انی اخاف ان یکذبون، میں چاہتا ہوں کہ ایک میرے بھائی کو میرے ساتھ اس لیے بھیج دے، اس کی سبب و علت بھی بتا رہے ہیں۔ آپ کی ذرا سی توجہ چاہ رہا ہوں۔ کہنے لگے پروردگار میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ یہ جو جھوٹے بیٹھے ہیں جھوٹے مگر کہہ رہے ہیں خود کو سچا۔ تو جناب موسیٰ یہ کہنے لگے کہ فرعون اور اس کی ٹیم کے جو لوگ ہیں یہ ہیں تو جھوٹے مگر یہ مجھ کو جھٹلانے لگیں گے۔ ہر زمانے میں یہی ہوا ہے کہ جھوٹے صدیق بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، جھوٹے صدیق بن کے بیٹھ گئے ہیں اور سچوں کو جھٹلایا ہے۔ تو کہنے لگے پروردگار ایک میرے بھائی ہارون کو بھیج دے اور اس کو میرا مصدق بنا کے میرے ساتھ بھیج دے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت عطا کی تھی تو کس انداز سے نبوت عطا کی تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریکی میں جا رہے تھے۔ ذرا سی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، رات کی بھائی مولا علی کو امامت ملی ہے تو کس انداز سے ملی ہے؟ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہے۔ آپ بول رہے ہیں 1.25 لاکھ حاجی ہیں اور دن کا اجالا ہے۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تھی تو کس انداز میں ملی تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ جو ہے کوئی قافلہ جا رہا ہے رات کی تاریکی میں۔ اب جب پہاڑ پہ پہنچے جناب موسیٰ تو دیکھا کہ درخت پہ آگ روشن ہے۔ بڑی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، درخت پہ جناب موسیٰ نے دیکھا کہ آگ روشن ہے۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام آج سے پہلے جناب موسیٰ نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ درخت پہ آگ روشن ہے۔ اب جناب موسیٰ گھبرائے، ذرا سا پیچھے ہٹنے لگے۔ بھئی فطری تقاضے ہوتے ہیں نا، آپ غور فرما رہے ہیں، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اکیلا ہے اور اس نے ایک منظر دیکھا جو آج سے پہلے اس نے نہیں دیکھا تھا۔ جناب موسیٰ گھبرا کے ذرا سا پیچھے ہٹے، آواز آئی موسیٰ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے پروردگار ہیں۔ جناب موسیٰ سے کہا جا رہا ہے موسیٰ گھبراؤ نہیں۔ اس انداز سے خدا نے موسیٰ کو طور پہ بلایا ہے اور اس کے بعد موسیٰ سے کہا جا رہا ہے گھبراؤ نہیں، انی انا ربک، اے موسیٰ ہم تمہارے پروردگار ہیں۔ اور موسیٰ ایسا ہے کہ ہم نے تم کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا، فانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، اے موسیٰ ہم نے تم کو منتخب کر لیا ہے نبوت کے لیے۔ اب یہ جو ہم وہی تم پر کر رہے ہیں اس کو ذرا سنو، اور یہ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب کیا، طور پہ بلایا اور اللہ موسیٰ سے گفتگو کر رہا ہے۔ کلیم اللہ موسیٰ کا لقب ہے اور اس لیے ہے کیونکہ خدا سے براہ راست گفتگو کرتے تھے بغیر کسی ذریعے کے۔ جناب موسیٰ سے خدا گفتگو کر رہا ہے اور جناب موسیٰ سے ایک مرتبہ پوچھا ہے موسیٰ یہ بتاؤ یہ تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ بڑی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایک عصا لیے جناب موسیٰ کھڑے تھے اور اس کا سہارا لے کے جناب موسیٰ علیہ السلام بکریاں بھی چراتے تھے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا۔ خدا نے پوچھا موسیٰ یہ بتاؤ کہ تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب آپ ایمانداری سے بتائیے کہ خدا کو معلوم نہیں ہے کہ موسیٰ کے بائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ مگر سوال و جواب اس لیے ہو رہا ہے کہ ذرا موسیٰ اطمینان میں آ جائیں
اور فرما رہے ہیں کہ موسیٰ سے بھی پوچھ لیا جائے کہ تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو جناب موسیٰ سے جیسے ہی پوچھا کہ تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا ہے، جناب موسیٰ نے عصا کا پورا شجرہ بیان کرنا شروع کیا. کہنے لگے پروردگار یہ میرا عصا ہے، میں اس سے تکیہ کرتا ہوں، میں اس سے بکریاں چراتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری، اے پروردگار میں اس سے بہت سے کام کرتا ہوں. اب خدا میں و موسیٰ میں گفتگو ہو رہی ہے، اور گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اور جناب موسیٰ ڈیٹیل بتا رہے ہیں اس عصا کی جو موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں ایک معمولی سا عصا ہے. کہنے لگے پروردگار بکریاں چراتا ہوں، کبھی کبھی تھک جاتا ہوں تو تکیہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور خدا نے حکم دیا ہے موسیٰ اس عصا کو زمین پہ پھینک دو. جیسے ہی جناب موسیٰ نے عصا کو زمین پہ پھینکا، بھئی ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے لوگوں کو، اور وہ غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ کتاب کہا جاتا ہے دور جاہلیت ہے. آپ اور بنائیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا دور تھا کہ سب جاہل تھے، انگوٹھا ٹیکتے، کسی کو کچھ آتا نہیں تھا. اچھا ایک وضاحت نوجوانوں کے لیے کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جہالت اور چیز ہوتی ہے، جاہلیت اور چیز ہوتی ہے. آپ اور فرمانے جہالت کہتے ہیں نہ پڑھا لکھا ہونا، اور جاہلیت کہتے ہیں گمراہی کو. اور فرمانے جاہلیت جو ہے تو وہ زمانہ جو دور جاہلیت کہلایا وہ دور جہالت نہیں کہلاتا ہے، دور جاہلیت کہلاتا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک سامنے کی مثال عرض کر رہا ہوں. اور نبی کی ایک حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جو مر جائے اور بغیر وصیت کے مر جائے، اور فرما رہے ہیں وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے. نبی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ گمراہی کی موت مرا ہے جو بغیر وصیت کے مر جائے. نبی کی یہ حدیث مسلمان پڑھتے بھی ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے بھی ہیں کہ نبی اس دنیا سے گئے تو بغیر وصیت کیے ہوئے چلے گئے. اور فرمانا یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں معاذ اللہ نبی کے بارے میں کیا حکم آپ صادر فرما رہے ہیں کہ نبی اس دنیا سے گئے تو بغیر وصیت کیے ہوئے گئے. اور نبی نے کہا کہ بھئی جس کو چاہنا مناسب سمجھنا اس کو بٹھا لینا. اب اور نے یہ اللہ کا دین ہے. میں نے عرض کیا کہ موسیٰ کو بھی اگر مددگار چاہیے تو اپنے بھائی کو اپنی مرضی سے دین میں شریک نہیں کر رہے ہیں. جناب موسیٰ سے کہا جا رہا ہے موسیٰ یہ تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر زمانے میں نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا ہے. ذرا سی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. وہ زمانے کی ضرورت کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ضرورت یہ ہے کہ کیونکہ جادوگروں کا زمانہ ہے لہذا موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا جائے کہ ادھر فرعون کے جادوگر رسیاں پھینکیں وہ رسیاں سانپ بنیں، تو یہاں سے جناب موسیٰ عصا پھینکیں وہ اژدہا بن جائے. یہ ہوتا ہے مصرے پہ مصرع لگنا، زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے کام ہونا. ویسے ہی دور جاہلیت جو وہ کہلاتا تھا وہ گمراہی کا زمانہ تھا. ایسا نہیں ہے کہ بغیر پڑھے لکھے لوگ اس زمانے میں موجود تھے. جاہلوں کے بیچ میں قرآن بھیجا جائے یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی ہے. ان کو دو چیزوں پہ بہت ناز تھا، ایک اپنے علم پہ بہت ناز تھا اور ایک اپنی تلوار پہ بہت ناز تھا. بڑی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. یہ جو دور جاہلیت تھا رسول کا زمانہ تھا اس میں دو چیزوں پہ ان کو بہت ناز تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بڑا قابل کوئی نہیں ہے. جاہل نہیں کہلائیں، جاہلیت کا زمانہ کہلایا ہے. جاہل اور ہوتے ہیں اور جاہلیت کا زمانہ اور ہوتا ہے. دور جاہلیت ہے، دور جہالت نہیں ہے. غور فرمانے نبی اس زمانے میں ان لوگوں کو اس بات پہ بڑا ناز تھا کہ ہم سے اچھی تلوار کوئی نہیں چلاتا ہے، اور اس بات پہ بڑا فخر تھا کہ ہم سے بڑا ادیب کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا علامہ کوئی نہیں ہے. نبی کو زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے معجزے دیے اور خدا نے نبی سے یہ کہا ہے میرے حبیب جب یہ تلوار کا زور دکھائیں تم علی کو آگے کر دینا، جب یہ جملے بولنے لگے تم قرآن پڑھ کے سنا دینا. آپ غور فرما رہے ہیں. ویسے ہی جناب موسیٰ کو کیسا معجزہ دیا گیا کہ موسیٰ یہ جو جادوگر ہیں فرعون کے یہ رسیاں پھینکتے ہیں، ان کی رسیاں سانپ بن جاتی ہیں. بڑی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. ان کی رسیاں سانپ بن جاتی ہیں. لہذا ہم تمہیں ایسا معجزہ دیتے ہیں کہ سامنے جب جادوگروں کی رسیاں سانپ بن جائیں تم اس عصا کو پھینک دینا یہ عصا اژدہا بن جائے گا. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مصرے پہ مصرع لگے گا. زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے معجزہ دیا جائے گا. الگ کا معجزہ نہیں ہوگا کہ پتہ چلا کہ نبی کے سامنے جادوگر جادوگری دکھا رہے ہیں اور نبی کچھ اور کر کے دکھا رہا ہے. معجزہ اس سے بڑا ہوگا. آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. جو جناب موسیٰ سے پوچھا جا رہا ہے خدا پوچھ رہا ہے موسیٰ یہ تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو عصا کا شجرہ بیان کرنے لگے جناب موسیٰ. کہنے لگے پروردگار معمولی سا عصا ہے، کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. بکریاں چراتا ہوں، اس سے تکیہ کرتا ہوں، اس سے بہت سے کام کرتا ہوں. حکم قدرت ہوا موسیٰ اس عصا کو زمین پہ پھینک دو.
جیسے ہی جناب موسیٰ نے عصا کو زمین پہ پھینکا، اب کیا ہوا نتیجہ آپ سنتے رہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دم سے قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَةُ التَّسَعَ، ایک مرتبہ وہ بڑا سا اژدہا بن گیا۔ اور ہمارے اب نیچرل ریئیکشن کیا ہے جناب موسیٰ کا؟ جیسے ہی وہ عصا اژدہا بنا، اب جناب موسیٰ گھبرا گئے۔ آپ غور فرما رہے ہیں جناب موسیٰ، اچھا یہ جملہ میں روایت کی روح سے عرض نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جناب موسیٰ گھبرائے، اور ایسا گھبرائے کہ قرآن نے کہا وَلَمْ يُعَقِّبْ، ایسا گھبرا کے پیچھے ہٹے کہ جناب موسیٰ نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کہ کیا ہوا۔ غور فرما رہے ہیں کیوں ایسا ہوا؟ بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں، کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، مگر جناب موسیٰ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ عصا اژدہا بھی بن سکتا ہے۔ بھائی آپ کی توجہ کے ساتھ یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے موسیٰ میں اور علی میں یہی فرق ہے، جو ہاتھ کے عصا کو نہ پہچانے اسے موسیٰ کہتے ہیں، اور جس کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلے اسے علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب دوسرا معجزہ جو جناب موسیٰ کو دیا جا رہا ہے وہ کیا دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، جہاں آپ کو عیب نظر آئے، جہاں بھی آپ کو عیب نظر آئے، اگر معاذ اللہ میں قرآن کی کسی آیت کو جھٹلا دوں تو مجھ پر فتووں کی بارش ہونے لگے گی۔ اور فرما رہے ہیں لوگ فتوے دینے لگیں گے کہ صاحب دیکھیے قرآن کی فلاں آیت کے، یعنی اگر قرآن میں کوئی عیب نکالے تو مسلمان کیا کہیں گے کہ صاحب یہ تو کافر ہو گیا ہے، یہی کہیں گے نا کہ صاحب دیکھیے قرآن میں عیب نکال رہا ہے۔ کمال کی بات یہ جو قرآن میں عیب نکالے وہ تو کافر ہوتا ہے، اور جو معاذ اللہ نبی میں عیب نکالے وہ رضی اللہ ہو جاتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ نبی کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا گیا، کیا کیا نہیں لکھا گیا۔ معاذ اللہ یہ بھی لکھا گیا کہ سینے میں نقطہ کفر تھا، نبی کے سینے میں نقطہ کفر تھا۔ بھائی جہاں بھی آپ کو عیب نظر آئے یہ جان لیجئے گا وہاں اللہ کا عہدہ نہیں جاتا، اب چاہے وہ جسم میں عیب ہو، چاہے وہ شجرے میں عیب ہو۔ اور فرما رہے ہیں تو یہ جتنی بھی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ صاحب کہ نبی کے معاذ اللہ ماں باپ جو تھے وہ کافر تھے، اور مولا علی کے ماں باپ کافر تھے، اور ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ خود تو ان کے جیسے بن نہیں سکتے۔ دیکھیے آسان الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، خود تو ان کے جیسے بن نہیں سکتے، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنے جیسا ثابت کریں۔ اور مانے لہٰذا آپ یہ باتیں سنتے رہتے ہیں کہ بوڑھوں میں سب سے پہلے وہ ایمان لائے اور بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان لائے، حالانکہ اس سے بڑا جھوٹی کوئی نہیں ہے کہ علی ایمان لائے، اس لیے کہ ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے کافر رہا ہو، اور کافر وہ ہوتا ہے جو کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہو، جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہو وہ کافر نہیں ہوا کرتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہاتھ ہے جو جلا ہوا ہے، ہاتھ میں ایک نشان ہے، اور یہ نشان کہاں سے آیا ہے؟ بچپن میں جناب موسیٰ نے انگارہ ہاتھ سے پکڑ لیا تھا، اور اس کے بعد اس انگارے کو منہ میں رکھ لیا تو ہاتھ بھی جل گیا اور زبان بھی جل گئی۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ خدا ایسے ہی جناب موسیٰ کو بھیج دے، ایسے ہی بھیجتا۔ میں مثال دے رہا ہوں تو اس زمانے میں لوگ کہتے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں نشان کیسا ہے، اور ظاہراً کیا تھا کہ زمانے والوں کے لیے عیب تھا، اللہ عیب رہنے ہی نہیں دیتا نبی میں۔ اور انہوں نے ایک مرتبہ حکم ہوا موسیٰ کہ جو تمہارا ہاتھ ہے اس کو اپنے بغل میں لے جاؤ تو یہ سورج کی طرح چمکنے لگے گا۔ یہ دوسرا معجزہ جناب موسیٰ کو دیا گیا ہے، ایک عصائے موسیٰ ہے اور ایک ید بیضا ہے، اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ اذهب الی فرعون، اب فرعون کی طرف جاؤ۔ اس کے بعد جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں، دو معجزے ملنے کے بعد جناب موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار مجھے اکیلے نہ بھیج بلکہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا کے بھیج دے، اس لیے کہ انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ یہ جو رجسٹرڈ جھوٹے ہیں یہ مجھے جھٹلانے لگیں گے۔ یعنی ایمان کا قالب جناب موسیٰ کا اور جناب ہارون کا اتنا بڑا ہے کہ صرف دو لوگ ہیں، ایک مصدق ہے اور فرما رہے ہیں اور ایک نبی ہے۔ تو ہر زمانے میں آپ کو ایسے ہی ملے گا، رسول نے بھی مددگار مانگا ہے اور اپنی مرضی سے نہیں مانگا، جیسے جناب موسیٰ نے کہا پروردگار بھائی میرا ہے اور مددگار دین میں شریک کر کے تو بھیج دے، ویسے ہی رسول نے کیا فرمایا؟ قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ رسول کی دعا ہے،
اور رسول سے خدا کہلوا رہا ہے. کیا کہلوا رہا ہے؟ قل، اے میرا حبیب تم کہہ دو. خدا کی قسم اگر لفظ قل نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہہ دیتے کہ صاحب رسول نے اپنی مرضی سے کہا اور رسول کی رغبت تھی. قل کہلوا کے بتا دیا کہ تم نہیں کہہ رہے ہو بلکہ ہم کہلوا رہے ہیں. اور فرما رہے قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے پروردگار دین میں مجھے ایک طاقتور مددگار عطا کر. میں نے آسان ترین ترجمہ کیا ہے دین میں مجھے میرے لیے ایک ناصر ایک مددگار. دیکھیے ناصر اور ہوتا ہے اور نصیر اور ہوتا ہے. ناصر وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی مدد کرے، نصیر وہ ہوتا ہے جو خلوت میں بھی مدد کرے جلوت میں بھی مدد کرے. آپ غور فرما رہے ہیں. لیکن رسول نے کیا دعا مانگی ہے؟ پروردگار تو اپنے پاس سے مجھے ایک طاقتور مددگار عطا کر. موسیٰ نے بھی مددگار مانگا ہے، رسول عربی نے بھی مددگار مانگا ہے. موسیٰ نے مددگار مانگا ہے اپنے گھر سے اور فرما رہے ہیں، اور رسول نے مددگار مانگا ہے خدا کے پاس سے. تو اصول کیا بنا؟ موسیٰ کا مددگار موسیٰ کے گھر سے آئے گا اور رسول کا مددگار خدا کے گھر سے آئے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ذرا سی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، آپ غور فرما رہے ہیں. دیکھیے ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو قرآن گواہی دے رہا ہے. ہمارے گھر کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. قرآن کہہ رہا ہے خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. اب انسان کا بچہ تو کمزوری ہوتا ہے نا، کتنا کمزور ہوتا ہے. ایک مکھی بھی اگر جسم میں بیٹھ جائے تو انسان کا بچہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتا. کمزور اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان وسیلے کا محتاج رہے. آپ غور کریں، وسیلے کا محتاج رہے. یہ خدا چاہتا ہے کہ انسان ایک وسیلہ تلاش کرے. خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا. یہ انسانوں کی بات ہے. جو ہمارے آپ کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کمزور پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، بھائی بڑی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، وہ کمزور نہیں پیدا ہوتا. اور فرمائیں بھائی تاریخ میں نے 2 تماچے دیکھے ہیں. تاریخ میں نے 2 تماچے، 2 بچوں کے 2 تماچے دیکھے ہیں. اور کیسے تھے وہ 2 تماچے؟ دونوں من جانب اللہ ہادی ہیں، اللہ کی طرف سے آئے نمائندے ہیں. ایک جناب موسیٰ علیہ السلام نے تماچا مارا تھا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خلق الانسان ضعیفا. اللہ نے انسان کے بچے کو کمزور پیدا کیا، انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نومولود تھے اور فرعون کے ایک جو تماچا مارا تو فرعون تھا مگر ہل گیا. اور فرما رہے ہیں ہل گیا، جسے کہتے ہیں اس کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. فوراً کہنے لگا بھائی اس نے 70,000 بچوں کو قتل کروایا تھا. آپ غور فرما رہے ہیں کہ موسیٰ نہ پیدا ہونے پائیں، لیکن خدا بھی وہ انتظام کرتا ہے کہ جس کو بھیجنا ہوتا ہے اس کو پردہ غیب سے بھیج کے رہتا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں ایک تماچا مارا جناب موسیٰ علیہ السلام نے تو فرعون جو تھا اس کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. اور اتنا احساس اسے ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے منہ ٹیڑھا ہوا تھا لیکن پھر سیدھا ہو گیا. مگر خدا کی قسم جب مولا علی کی ولادت ہوئی ہے تو اس زمانے میں رواج کیا تھا کہ بتوں کے قدموں کی خاک لگائی جاتی تھی تاکہ بچوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے. ان جاہلوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ عین اللہ ہے. اور ایک صلوات پڑھ دیں تو میں کچھ عرض کروں محمد و آل محمد. بتوں کے قدموں کی خاک لے کے چلے. تاریخ بتاتی ہے ایسا تماچا مارا مولا علی نے. ایک موسیٰ کا تماچا ہے تاریخ میں، نومولود بچوں کا تماچا. ایک موسیٰ کا تماچا ہے تاریخ میں فرعون کے منہ پر. اور بنوا رہے ہیں. اور ایک حیدر کرار کا تماچا ہے کافر کے منہ پر کہ جو مولا علی کے آنکھوں میں بتوں کے قدموں کی خاک لگانے آیا تھا. موسیٰ نے تماچا مارا، فرعون کا منہ ٹیڑھا ہوا مگر سیدھا ہو گیا. مگر مولا علی نے جو تماچا مارا تو خدا کی قسم منہ سیدھا نہیں ہوا. کچھ فرق تو ہوگا. ید بیضا ہونا اور ہوتا ہے، ید اللہ ہونا اور ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ذرا سی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، غور فرما رہے ہیں. 2 تماچے تاریخ میں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. مگر علی کمزور نہیں پیدا ہوئے ہیں. یہ تو انسانوں کی بات ہو رہی ہے. جو ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ کمزور پیدا ہوتا ہے.
اور قرآن کی دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو اس طریقے سے دنیا میں بھیجا کہ تم لا تعلمون تھے، تم کو جانتے ہی نہیں تھے، جاہل تھے۔ اور فرما رہے ہیں اسے کہتے ہیں جاہل کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ جو بھی چیز پا رہا ہے وہ اٹھا کے منہ میں رکھے لے رہا ہے، یہ اس کے لا تعلمون ہونے کی دلیل ہے، اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ آپ اور فرما رہے ہیں لیکن مولا علی جب خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں تو نہ کمزور پیدا ہوئے ہیں اور نہ لا تعلمون پیدا ہوئے ہیں۔ جو لا تعلمون پیدا ہوتا ہے وہ تورات و زبور و انجیل و قرآن پڑھ کے نہیں سناتا ہے۔ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، مولا علی نے کیا کیا؟ تورات بھی پڑھ کے سنا دی، انجیل بھی پڑھ کے سنا دی، زبور بھی پڑھ کے سنا دی، اور قرآن بھی قرآن قبل نزول قرآن پڑھ کے سنا دیا۔ بھائی لوگ کہنے لگے کہ بھائی ایسا تو رسول نے بھی نہیں کیا تھا، اور فرمانے لگے یعنی آپ نے تو مولا علی کو حد سے بڑھا دیا، ایسا تو جب رسول پیدا ہوئے تھے تب بھی ہم نے نہیں سنا کہ رسول نے، اچھا قرآن پڑھ کے رسول سناتے تو کس کو سناتے؟ اب غور فرما رہے ہیں ایک استاد سامنے ہوتا ہے جس کے سامنے ایک شاگرد اپنا درس سنا دیتا ہے، تو مولا علی کے سامنے تو خود رسول خدا تھے، لہذا قرآن پڑھ کے سنا دیا۔ آپ کو علی کے فضائل پہ حیرت ہو رہی ہے، آپ کو مولا علی کے فضائل پہ حیرت ہو رہی ہے؟ بھائی بیٹے کو سمجھنا ہے تو باپ کو سمجھ لیجئے۔ عقد رسول خدا پڑھوانے کے لیے بھائی رسول کا عقد جناب ابو طالب نے پڑھوایا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں انسان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہمارا عقد جو پڑھے وہ جماعت کا سب سے بڑا مولوی پڑھے، قوم کا سب سے بڑا مولوی پڑھے، یہی کوشش ہوتی ہے نا۔ تو ہماری آپ کی کوشش کیا ہے کہ ہمارا جو نکاح پڑھا جائے وہ سب سے بڑا مولوی پڑھے۔ رسول کی کوشش کیا ہو رہی ہے کہ میرا جو نکاح ہو وہ میرا چچا پڑھے، یعنی کائنات میں وہ پڑھے کہ جو کل ایمان کا بھی باپ ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ اور جناب ابو طالب عقد نکاح میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ اچھا میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں، دیکھیے دو قرآن ہیں، ایک وہ قرآن ہوتا ہے جو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، آپ غور کر رہے ہیں، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، وہ قرآن ہے کہ جس کو علاوہ مطہرون کے کوئی چھو نہیں سکتے، اور ایک وہ قرآن ہے جو بین الدفتین آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں وہ قرآن ہمیشہ سے تھا اور یہ قرآن بعد میں نازل ہوا۔ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، جناب ابو طالب عقد نکاح رسول خدا میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ مانیے کہ جناب ابو طالب زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کی توجہ ہے، یا تو یہ مانیے کہ جناب ابو طالب عقد نکاح رسول میں بیٹھے زمین پر ہیں مگر لوح محفوظ کو دیکھتے جا رہے ہیں اور قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، اور یا یہ مانیے کہ ابو طالب کے جملے اتنے اچھے لگے خدا کو کہ قرآن بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں شہید ثالث لکھتے ہیں کہ یہ کمال کی بات ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہ موجود تھے۔ بس میں سلسلہ بیان کو تکمیل کی طرف پہنچا رہا ہوں۔ طور پہ اکیلے کھڑے تھے جناب موسیٰ۔ شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری اپنی کتاب مجالس المومنین میں لکھتے ہیں کہ اگر ہم انکار کر دیں کہ ہم تو نہیں مانیں گے نبی، اور فرما رہے ہیں کیونکہ کوئی گواہ نہیں ہے، جناب موسیٰ کے پاس کوئی گواہ ہوا موجود نہیں ہے، اکیلے کھڑے تھے، اور خدا نے کہا کہ ہم نے تم کو نبوت دی اور معجزات دیے اور فرعون کی طرف جاؤ۔ اوپر گئے تھے تو نبوت نہیں تھی، نیچے آئے تو نبی بن کے آئے۔ اور شہید ثالث کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم انکار کر دیں کہ ہم موسیٰ کو نبی نہیں مانتے تو امت قیامت برپا کر دے گی کہ صاحب موسیٰ کو نبی ماننا پڑے گا، چاہے گواہ ہو اور چاہے نہ ہو۔ شہید ثالث لکھتے ہیں کہ عجیب منطق ہے، جس کو رات کی تاریکی میں بغیر گواہ کے نبوت ملے اس کو سب نبی مانتے ہیں، جس کو دن کے اجالے میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں غدیر کے میدان میں نبی ہاتھوں پہ اٹھا کے کہیں اور فرمانے اس کے سلسلے میں امت استخارے دیکھ رہی ہے۔ اچھا آپ سے کوئی اگر آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم علی کو مولا نہیں مانتے، بس میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، تو برا نہ مانا کیجیے، اور فرما رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ نہ لگایا کیجیے۔ اگر کوئی ایسا ویسا آئے، غور فرما رہے ہیں ایسا ویسا اگر کوئی آئے، اب ایسا ویسا تو آپ سمجھ گئے میں کس کو کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ایسا ویسا آئے وہ کہے کہ صاحب ہم تو علی کو مولا نہیں مانتے ہیں، تو اس میں برا ماننے کی کون سی بات تھی؟ نبی نے یہ کب کہا تھا کہ علی سب کے مولا ہیں؟ نبی نے تو یہ فرمایا ہے کہ جس کا میں مولا۔ آپ غور فرما رہے ہیں
جس کا میں مولا اس کے علی مولا. تو اگر ہم جس کو ڈھونڈ لیں تو ہم اس تک تو بہت اطمینان سے پہنچ جائیں گے. اور نبی نے سب کا ٹھیکہ کب لیا ہے کہ تم سب کے علی مولا ہیں؟ نبی نے کہا جس کا میں مولا. ہر ایک کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے. میں نے پہلے دن عرض کیا تھا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، زبانیں ہیں مگر گونگے ہیں. غور فرمانا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں. ویسے ہی نبی کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. تو ہر ایک کا تو ٹھیکہ لیا ہی نہیں جا رہا ہے. غور فرما رہے ہیں. تو قرآن سے ہم یہ تو سمجھ لیں پہلے میں ایک طبقہ جو نبی کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے کہ نبی کے سینے میں معاذ اللہ نقطہ کفر تھا، آپ اس سے بہت زیادہ توقع نہ کیجیے. اس لیے کہ جو ABCD نہ سمجھ پائے اور فرما رہے ہیں اس کو PhD کے کلاس میں نہ بٹھائیے. تو جو رسول کے فضائل نہ سمجھ پائے، بھائی اونچا پائجامہ سے پہن لینے سے اگر عظمت رسول سمجھ میں آ جاتی تو پھر کہنا ہی کیا تھا. اور کی بات غور فرما رہے ہیں. عظمت رسول سمجھنا ہے تو فکر کو معراجوں پر لے جائیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ رسول کیا ہیں. جب آپ کے رسول ہی سمجھ میں نہیں آئے تو ہم آپ کو علی کیا سمجھائیں. غور فرما رہے ہیں. رسول جو ہیں معراج کے وقت جب گئے ہیں تو نالینوں سمیت گئے معراج کے وقت. اور فرما رہے ہیں عرش الہی پر رسول جب پہنچے ہیں تو قدموں میں جوتیاں پہنے ہوئے تھے رسول. میں آسان الفاظ میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جوتیاں پہن کے رسول عرش پہ گئے. بھائی جوتے پہن کے آپ مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں، مگر رسول جوتے پہن کے، جوتیاں پہن کے، نالینیں پہن کے عرش پہ پہنچے ہیں. اب آپ سوچئے کہ جس کی نالینیں اتنی مقدس ہوں اس کا دل کتنا مقدس ہوگا. آپ غور فرما رہے ہیں کتنا مقدس دل ہوگا. اور امت کیا کہہ رہی ہے کہ صاحب جبرائیل کو دیکھ کے نبی ڈر گئے اور نبی بھاگے، معاذ اللہ اور سینے میں نقطہ کفر تھا. نبی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو ذرا قرآن کی طرف چلیے. سورہ آل عمران کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب، امت تو یہ کہہ رہی ہے کہ 40 برس کے بعد رسول بنے. بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں. یہی تو کہتے ہیں نا صاحب 40 برس کے بعد رسول بنے. اور فرمانے کسی کو 40 برس کے بعد سورہ بقرہ یاد ہوا تھا تو نبی کو بھی 40 برس کے بعد رسول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. حالانکہ عظمت رسول قرآن میں واضح ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اے میرے حبیب ان کو وہ وقت یاد دلاؤ. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فشہدوا وانا معکم من الشاہدین فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. یہ ہے قرآن کی آیت سورہ آل عمران میں. خدا کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، امت تو کہہ رہی ہے کہ 40 برس کے بعد نبی بنے. آپ غور فرمانے. اور خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب ہم آدم کو نبوت دے رہے تھے، جب ہم نوح کو نبوت دے رہے تھے، جب ہم ابراہیم کو نبوت دے رہے تھے، جب ہم 1,23,999 انبیاء کو نبوت دے رہے تھے. اس شرط کے ساتھ نبوت دے رہے تھے ان کو بتاؤ، ان کو وہ وقت یاد دلاؤ. ہم ان کو اس شرط کے ساتھ نبوت دے رہے تھے کہ بعد میں میرا رسول جب تمہارے بیچ میں آئے گا تو تم سب کے سب اس پر ایمان لانا اور تم سب کے سب اس کی نصرت کرنا. آپ غور فرما رہے ہیں. یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ نوح کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ ابراہیم کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ اسماعیل، یحییٰ، زکریا، 1,23,999 انبیاء عالم ارواح میں اللہ نے عہد و پیمان لیا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب ہم نے انبیاء سے عہد و پیمان لیا کہ تم آخری نبی کی مدد کرنا جب وہ آئے گا اور اس پر ایمان لانا، تب تم کہلاؤ گے مومن. بھائی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا میرا ساتھ دیجیے گا. تب تم کہلاؤ گے مومن. یعنی ازرو قرآن آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، یحییٰ، زکریا مومن ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں. آپ غور فرمانے. اس لیے کہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں. مگر قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا. کوئی مدد و نصرت کرنے کے لیے نہیں آیا. نہ آدم آئے، نہ نوح آئے، نہ ابراہیم آئے، نہ اسماعیل آئے. ماننا پڑے گا کہ کوئی ایک ایسا تھا جو ایک وقت میں آدم بھی تھا، ایک وقت میں نوح بھی تھا، اور فرما رہے ہیں ایک وقت میں ابراہیم و اسماعیل بھی تھا. 1,24,999 انبیاء سے عہد و پیمان لیا جا رہا ہے. بس دیکھیے ہر ایک کا ایک کام ہے. نبی کیا کریں گے؟ نبی ان کی تصدیق کریں گے. ہم نے آدم کو اس لیے مانا کیونکہ نبی نے کہا، نوح کو اس لیے مانا کیونکہ نبی نے کہا. نبی ہے مصدق، اور فرما رہے ہیں، اور وہ ہے مومن. وہ مومن اس لیے ہیں کہ وہ آخری رسول پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہیں مومن اور نبی ہیں ان کے مولا.
بھائی ذرا سا میرا ساتھ دیجیے گا، عام لوگوں کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، غدیر کے میدان میں انبیاء کی گفتگو ہو رہی ہے۔ نبی یہ کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا اس کے علی مولا، ازرو قرآن آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء کے نبی مولا، اور جس کے نبی مولا اس کے علی مولا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، لہذا دست ادب جوڑ کے اگر آپ سے کوئی ادھر ادھر کا آگے کہے، پھر عرض کر رہا ہوں کہ ادھر ادھر کا آگے کہے کہ صاحب ہم نہیں مانتے علی کو مولا، تو اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور فرمانے ہر ایک بخن کہنے والا دل سے بخن نہیں کہتا ہے۔ مولا علی کے خلاف تلواریں بھی کھینچی گئی ہیں، مولا علی پہ سب و شتم بھی کیا گیا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ہم تو مسلمانوں کو پیغام اتحاد دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو، اور عملی اتحاد ہو، زبانی اتحاد نہ ہو۔ آپ غور فرما رہے ہیں بھئی ایک مرکز اتحاد بھی تو ہونا چاہیے، اتحاد کے لیے بڑی سامنے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک مرکز اتحاد بھی تو ہونا چاہیے بھئی، ایک کامن گراؤنڈ ہوتا ہے نا، انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ صاحب ایک کامن گراؤنڈ ہے اور اس بات پہ ہم و آپ دونوں متفق ہیں، تو ایک کامن گراؤنڈ ہوتا ہے، اسی پہ اتحاد کی بات ہو سکتی ہے۔ تو ایک مرکز اتحاد جو ہم دونوں کے درمیان ہے وہ ذات علی ہے۔ آپ غور فرمائیں، علی ہمارے پہلے امام ہیں اور ان کے چوتھے خلیفہ ہیں، تو ہم تو پیغام اتحاد دینا چاہتے ہیں، اور پیغام اتحاد ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پہلے امام سے لڑے اس پہ ہم لعنت کریں، اور جو آپ کے چوتھے خلیفہ سے لڑے آپ اس پہ لعنت کیجئے۔ کوئی ایک مرکز ہونا چاہیے، غور فرمانے، اور بات یہاں سے شروع ہو، اس لیے کہ ہم نے نبی کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ غور فرمائیں، نبی پہ لوگوں نے پتھر برسے ہیں رسول خدا پر، اور جب لوگ کان قریب لے کے گئے، سر سے پاؤں تک رسول زخموں میں چور ہیں۔ بڑی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، سر سے پاؤں تک رسول خدا زخموں میں چور ہو گئے، اور لوگ جب کان قریب لے کے گئے تو نبی کیا کہہ رہے تھے کہ پروردگار یہ جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ آپ غور فرمائیں، اپنے بارے میں جب بات آئی تو نبی کیا کہہ رہے تھے، پروردگار یہ جانتے نہیں ہیں میرے بارے میں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ مگر جب علی اور حسین کی بات آئی تو نبی نے غدیر کے میدان میں کیا کہا، اللہم وال من والا اور عاد من عادا، اے پروردگار تو اس کو دوست رکھ کہ جو علی کو دوست رکھے، اور تو اس کو دشمن رکھ کہ جو علی کو دشمن رکھے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار ان کے لیے تھوڑی سی گنجائش پیدا ہو جائے، اور ہمارے تو ان کو دشمن رکھ کے جو علی کو دشمن رکھے۔ اور حسین کے لیے کیا کہا، پروردگار یہ میرا نواسہ حسین ہے، جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، جو اس کو دشمن رکھے وہ اس کا دشمن رکھ۔ ہم نے رسول کی زبان سے اپنے دشمن کے لیے بد دعا نہیں سنی ہے، مگر ہم نے بد دعا سنی ہے تو یا علی کے دشمن کے لیے سنی ہے یا حسین کے دشمن کے لیے سنی ہے۔ آپ اور ہونا ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو جہاں عداوت کا مسئلہ آ جائے، اور فرمانے جہاں عداوت کا مسئلہ آ جائے، ایک طبقے کے دل میں عداوت ایسی ہے، اور فرمانے کہ یہ جناب زینب کا یہ جملہ آپ بار بار سنتی ہیں ذاکروں سے، کہ جناب زینب نے پسر سعد کو دیکھ کے کہا کہ پسر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ آپ بول رہے ہیں یزید کے لشکر کا کمانڈر ہے پسر سعد، اور شہزادی زینب علی کی بیٹی کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ غور فرما رہے ہیں، مولا علی کی بیٹی حسین کی بہن پسر سعد سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول کا بیٹا لشکر یزید کا کمانڈر ہے۔ تو آپ عداوت کا سلسلہ دیکھیں کہاں تک چلا جا رہا ہے، عداوت کیسی ہے۔ اسی لیے حسین کو پہچانوا رہے تھے مسجد میں رسول خدا اصحاب کرام کے مجمع میں، اور کیا کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ میرا نواسہ حسین ہے۔ افسوس کی بات کہ جس مسجد میں حسین کا تعارف کرا رہے تھے اسی مسجد کے سامنے سے حسین کا قافلہ جا رہا تھا، اور لوگ تبصرے کر رہے تھے کہ بڑے بھائی کے پاس لشکر تھا انہوں نے صلح کر لی، اور چھوٹے بھائی کے پاس لشکر نہیں ہے انہوں نے جنگ کر لی۔ حسین سب کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، اور فرمانے کون کون قافلے میں حسین کے ساتھ ہے، عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، اون و محمد بھی ہیں، 6 مہینے کے علی اصغر بھی ہیں، سب کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، مستورات بھی ساتھ جا رہی ہیں، بیویاں بھی ساتھ جا رہی ہیں۔ ہاں صرف حسین کی ایک بیٹی ایسی تھی کہ جس کو حسین ساتھ لے جانا نہیں چاہتے ہیں۔ اب وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو،
اور حسین بار بار انکار کر رہے ہیں، میری بیٹی صغرا جب ہم کسی مکان مستقر پہ پہنچیں گے صغرا تو ہم خط لکھ کے بلائیں گے، صغرا ہمارا قاصد آئے گا، کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آج آپ کی خدمت میں جناب فاطمہ صغرا کے مصائب پڑھوں، اس لیے کہ یہ حسین کی وہ بیٹی ہے جو بابا سے یہ کہہ رہی تھی، بابا آہستہ آہستہ چلو بابا، میں چاہتی ہوں کہ جتنی دیر آپ نگاہوں کے سامنے رہیں میں آپ کو دیکھتی رہوں۔ خدا کی قسم یہی جملے روز عاشور حسین کہہ رہے تھے، علی اکبر میرے لال آہستہ چلو، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر ممکن ہو سکے میں تم کو دیکھتا رہوں۔ حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا نانی ام سلمہ کا سہارا لے کر آئیں۔ جیسے ہی قافلہ جانے کے لیے تیار تھا، حسین گھوڑے پہ آگے سوار تھے اور گھوڑے کو ایڑ لگانے جا رہے تھے حسین، اور قافلہ آگے بڑھنے جا رہا تھا۔ عباس پیچھے سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے اور حسین کی سواری کے سامنے آ کے ٹھہرے اور کہنے لگے، آقا اگر مناسب سمجھیے تو کچھ دیر کے لیے قافلے کو ٹھہرا دیجئے۔ حسین نے عباس سے کہا، عباس ابھی تو ہم چلے ہیں، ابھی تو ہم آگے بڑھے ہیں، بھلا قافلے کو ٹھہرانے کا کیا سبب ہے؟ ایک مرتبہ عباس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اور جیسے ہی عباس کی نظروں کا تعاقب حسین کی نظروں نے کیا، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، عجیب منظر دیکھا حسین نے کہ گھبرا کے گھوڑے سے اتر آئے، دیکھا نانی ام سلمہ کا سہارا لے کر بیمار بیٹی صغرا عصا تھامے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہی ہے۔ بابا ذرا ٹھہر جاؤ بابا، بابا ذرا ٹھہر جاؤ بابا۔ صغرا یہ سمجھتی ہیں کہ شاید بابا سکینہ کو زیادہ چاہتے ہیں، ہم کو کم چاہتے ہیں، لہٰذا بابا سے آ کے کہنے لگیں، اے بابا ہم کو بھی ساتھ لے کے چلیے بابا، لیکن باپ ہے کہ راضی نہیں ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگیں، پھوپھی اماں آپ بابا سے سفارش کیجئے کہ بابا ہم کو بھی ساتھ لے چلیں۔ جناب زینب نے کہا کہ اے بھیا جب سب ساتھ جا رہے ہیں تو فاطمہ صغرا کو ساتھ کیوں نہیں لیے جا رہے ہیں؟ کہنے لگیں زینب ہم سے نہ پوچھو زینب کہ ہم فاطمہ صغرا کو ساتھ کیوں نہیں لیے جا رہے ہیں۔ کہنے لگیں اے بھیا میرے حق کا واسطہ بتا دیجئے کہ جب سب ساتھ جا رہے ہیں تو صغرا ساتھ کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اے زینب تم نے اپنے حق کا واسطہ دیا ہے تو سنو، جیسے ہمارے جوانوں کے مختلف جوانوں کے چہرے مختلف بزرگوں سے ملتے ہیں، ویسے ہمارے گھر کی بچیوں کے چہرے مختلف بیویوں سے ملتے ہیں۔ خدا سلامت رکھے میری بیٹی فاطمہ صغرا میری ماں کی تصویر ہے۔ میں علی اکبر کے سینے میں برچھی کی نہیں برداشت کر سکتا ہوں، میں عباس کے کٹے ہوئے بازو برداشت کر سکتا ہوں، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری ماں کی تصویر کو دیار بدیار پھرایا جائے۔ فاطمہ صغرا حسین فاطمہ صغرا کو مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مگر اس وعدے کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، فاطمہ صغرا ہم خط لکھیں گے، عباس آئیں گے، علی اکبر آئیں گے، قاسم خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، عباس آئیں گے، علی اکبر آئیں گے، کوئی نہ کوئی آئے گا فاطمہ صغرا۔ وہ مہینہ گزرتے گئے اور نہ حسین کا کوئی قاصد آیا، نہ حسین کا کوئی خط آیا، یہاں تک کہ افق پہ محرم کا چاند نمودار آیا۔ اللہ جانے محرم کے اس چاند میں کیا کشش تھی کہ جناب فاطمہ صغرا کا دل تڑپنے لگا۔ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ سے کہنے لگی، نانی ام سلمہ ایسا تو نہیں ہوا کہ بابا سکینہ کی محبت میں ہمیں بھول گئے؟ نانی کیا مناسب ہوگا کہ ہم اپنے بابا کو خط لکھیں؟ جناب فاطمہ صغرا اپنے بابا کو خط لکھنے لگیں۔ جناب ام سلمہ نے فرمایا بیٹی خط لکھو۔ جناب فاطمہ صغرا نے خط لکھا۔ علامہ ابن شہراشوب لکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ صغرا نے خط میں لکھا تھا، اے بابا آپ پر سلام ہو بابا، اے بابا چچا عباس پر سلام ہو بابا، اے بابا پھوپھی اماں پر سلام ہو بابا، اے بابا بہت دن ہو گئے بب بھی ہم بھیا علی اکبر کو سلام کرتے تھے، اے بابا بھیا علی اکبر ہمیں اپنے سینے سے لگا لیتے تھے، اے بابا ہم نہ صحیح ہمارا یہ خط بھیا علی اکبر کے سینے سے لگا دیجیے گا۔ یہ جملے جناب فاطمہ صغرا تحریر فرما رہی ہیں اور کہنے لگی بابا اب تو علی اصغر گھٹنیوں چلتے ہوں گے، اے بابا ہماری نیابت میں ہمارے بھائی کی آنکھوں کی پتلیاں چوم لیجیے گا۔ جناب فاطمہ صغرا نے خط کو تحریر کیا، کنیز کے حوالے خط کیا، کنیز نے قاصد تک خط پہنچایا، مگر قاصد نیا نیا قافلے میں داخل ہوا تھا۔ قاصد نے کہا کہ میں نے حسین کو کبھی دیکھا نہیں ہے۔
جا کے کنیز سے کہا کہ جا کے حسین کی بیٹی سے یہ تو پوچھو کہ میں حسین کو پہچانوں گا کیسے، میں حسین کو کیسے پہچانوں گا۔ جیسے ہی کنیز نے آ کے بیٹی سے کہا، بیٹی نے افتخار کیا، حسین کی بیٹی ہے، خدا کی قسم افتخار کے عالم میں کہنے لگی کہ جا کے قاصد سے کہہ دو کہ میرے بابا کو پہچاننا مشکل نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرا بابا اکیلا نہیں ہوگا، میرے بابا کے گرد جوان ہوں گے، اور اگر پھر بھی پہچاننے میں زحمت ہو تو میرے بابا کی دائیں جانب شیر سا چچا عباس کھڑا ہوگا، میرے بابا کی بائیں جانب 18 برس کا علی اکبر ہوگا جو ہم شکل مصطفیٰ ہے، وہیں قاسم بھی ہوں گے، وہیں اون و محمد بھی ہوں گے، وہیں علی اکبر بھی ہوں گے، سب میرے بابا کے ساتھ ہوں گے، اور اگر قاصد سے کہہ دو اس کے بعد بھی پہچاننے میں دشواری ہو تو وہیں کہیں نظر کرے جہاں بابا کے خیمے لگے ہوں گے، کوئی ننھا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوگا۔ قاصد جناب فاطمہ صغریٰ یہ پیغام سن کے کربلا کی طرف چلا۔ 10ویں محرم کو کربلا کا میدان آیا، بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ 10ویں محرم کو کربلا کا میدان آیا اور قاصد جناب فاطمہ صغریٰ لاشوں کے درمیان پکارتا ہوا چلا، آئینہ یا حسین، آئینہ یا حسین، آئینہ یا حسین۔ دیکھا کہ ایک غریب کھڑا ہے جس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، چہرے پہ خون ہے اور پورے جسم پہ خون ہے، جگہ جگہ زخم ہے۔ کہنے لگا ہے غریب کیا اس دشت میں حسین کو دیکھا ہے؟ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں۔ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ جیسے ہی یہ جملے سنے حسین، میں حسین ہوں، ایک مرتبہ حیرت بھری نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھنے لگا، کہنے لگا اگر آپ حسین ہیں تو آپ کے دائیں بائیں کوئی نظر کیوں نہیں آتا؟ عباس کہاں گئے؟ علی اکبر کہاں گئے؟ قاسم کہاں گئے؟ اون و محمد کہاں گئے؟ ایک ایک کا نام آتا گیا۔ حسین کہتے جا رہے ہیں قتل 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 قتل، مارے گئے مارے گئے مارے گئے۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ ایک مرتبہ کہنے لگا اور رکابوں پہ زور دے کے بلند ہوا اور خیمے کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ بس جیسے ہی حسین نے یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہنے لگے کہ میری زندگی میں خیام کی طرف کیا دیکھتا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کی کہ آقا گستاخی منظور نہیں ہے، گستاخی مقصود نہیں ہے، مگر آپ کی بیٹی نے کہلوایا تھا کہ اگر کوئی نظر نہ آئے تو وہیں خیمے جہاں میرے بابا کے لگے ہوں وہیں کہیں دیکھنا کوئی ننھا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوگا۔ بس حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، کہنے لگے قاصد صغریٰ وہ ننھا سا بچہ میری آغوش میں ہے، 3 بال کا تیر اس کی گردن پہ لگا ہے، لاؤ میری بیٹی کا خط میرے حوالے کرو۔ جناب فاطمہ صغریٰ کا خط حسین پڑھ رہے ہیں، ہاتھ لرز رہے ہیں۔ جناب فاطمہ صغریٰ نے کیا لکھا تھا؟ اے بابا آپ پر سلام، اے بابا چچا عباس پر سلام، اے بابا پھوپھی اماں پر سلام، اے بابا بہت دن ہو گئے، بابا بہت دن ہو گئے۔ بھیا علی اکبر ہمیں سینے سے لگاتے تھے، جب بھی ہم ان کو سلام کرتے تھے ہم نہ صحیح ہمارا یہ خط ہمارے بھائی کے سینے سے لگائیے گا، اور بابا ہماری نیابت میں ہمارے بھائی علی اصغر کی آنکھوں کی پتلیاں چون لیجیے گا۔ بس حسین خط کو پڑھتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں گواہ رہیو کہ فاقے سے جھومتا ہے حسین اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین۔ بنا لوں ننھی سی قبر ان کی ہے خجستہ سیر، تو لے چلوں پسرے نوجوان کے لاشے پر، تو پڑھیو لاشے اکبر پہ نامہ خہر۔ یہ کہہ کے گھوڑے سے اترے امام جن و بشر، زمین قبر کی خاطر تلاش کرنے لگے، مزار کھود کے نالے بلند کرنے لگے۔ لہو سے غسل تو اصغر کو دے چکی تھی قضا، ملی بصورت کافور شہ نے خاک شفا، اتارے قبر میں اصغر کا خوب ہرا لاشا، لٹا کے خاک پہ قبلے کی سمت منہ پھیرا، پھر اپنے لال کو جب خاک میں چھپانے لگے تو یا علی کہا اور ہاتھ تھر تھرانے لگے۔ 6 مہینے کے بچے کو دفن کیا اور کہنے لگے آؤ قاصد صغریٰ علی اکبر کے لاشے پہ چلو۔ فاطمہ صغریٰ نے لکھا تھا اے بابا ہم نہ صحیح ہمارا یہ خط ہمارے بھائی کے سینے سے لگائیے گا۔ لاش علی اکبر پہ بیٹھے حسین اور فاطمہ صغریٰ کا خط زخم جگر علی اکبر پہ رکھا اور کہنے لگے اے علی اکبر تم بہن کو جواب دے دو، اس لیے کہ ہم صغریٰ کو جواب نہیں دے سکتے، اور فاطمہ صغریٰ سے کہنا اب ہمارا انتظار نہ کریں، سیعلم الذین ظلموا ویا منقلبی ينقلبون۔